عموماً میں نے تجربہ کیا ہے یہ کہ ان جوانوں کے ماں باپ سے جب بات کریں تو وہ اس کو لا ینحل مشکل سمجھتے ہیں اور پیچیدہ بناتے ہیں اور اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو بچوں کی شادیاں جوانوں کی مشکل بنانے کی وجہ سے بچوں کو گناہ کا موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں اور بچے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، یہ ماں باپ مجرم ہیں، ان گناہوں میں شریک ہیں، یہ شریک جرم ہے، شریک گناہ ہیں۔ وہ بچہ اگر خود تنہائی میں خلوت میں یہ کر رہا ہے گناہ تو بھی اس میں ماں باپ شریک ہیں، اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ گناہ کر رہا ہے تو بھی یہ شریک ہے۔ عزیزان، اس بارے میں جہاں پر دین نے رہنمائی کی ہے ہمیں وضاحت کے ساتھ، وہاں پر ساتھ یہ تنبیہ بھی کی ہے۔ توجہ کریں، ایک طرف سے سختی دین نے کتنی دکھائی ہے کہ شرم و حیا یہ تمام انسانی صفات، خلقیات، اخلاقیات کا ضامن ہے۔ شرم و حیا یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت پہلے متن بھی میں نے پڑھا ہے اس کا طلاب کی خدمت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فضائل انسانی، خصائل عالی، مکارم الاخلاق اللہ تعالیٰ نے ایک پردے کے اندر، ایک تہ کے اندر بند کر کے انسان کے اندر رکھے ہیں، اس روایت کے مضمون کے مطابق، یعنی ایک نازک پردے کے اندر فضائل انسانی بند کر کے انسان کے اندر خدا نے رکھے۔ وہ کیا ہے؟ حیا۔ تمام صفات عالی، مکارم الاخلاق حیا کے پردے میں بند کر کے انسان کے اندر رکھا ہے، عورت اور مرد میں۔ جب تک یہ حیا کا پردہ قائم ہے یہ انسان باقی تمام عالی صفات بھی رکھتا ہے اپنے اندر، لیکن اگر حیا کا پردہ ٹوٹ گیا پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اس جوان سے سب کچھ نکل جائے گا، بہہ جائے گا، جس سے شرم و حیا کا پردہ ٹوٹ گیا۔ اور شرم و حیا قائم رکھنا جوانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ مظلوم نسل ہے یہ، موجودہ جوان نسل مظلوم ہے بہت، چونکہ ان کے اوپر یلغار بہت شدید ہے، ان کے اوپر تہاجم بہت زیادہ، ہجوم بہت شدید ہے، اور اگلے جو حلال راستے ہیں وہ بند ہیں۔ ماں باپ نے ازدواج کی راہیں بند کی ہوئی ہیں، اور شیطان نے اور شیطانوں نے اشتعال انگیزی، شہوت انگیزی کے سارے راستے کھولے ہوئے ہیں۔ اب توجہ کریں، ماں باپ کیا جرم کر رہے ہیں، نجات کے راستے بند کر دیے ہیں اور تباہی کے راستے شیطانوں نے کھول دیے ہیں۔ موبائل جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کے پاس 10 موبائل پڑے ہوئے ہیں، ڈبل سم لگا کے رکھا ہوا ہے، ہر ایک کا کنیکشن لیا ہوا ہے، فاسٹ سسٹم لگائے ہوئے ہیں، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی رائے حل ہے ازدواج اس کے لیے۔ حیا کو اس حد تک دین نے، توجہ فرمائیں، دین نے حیا کا اس حد تک پاس رکھا ہے اور اس حد تک تاکید کی ہے کہ روایت کے مطابق کہ کچھ محشر میں کچھ لوگ زانی محشور ہوں گے۔ زانیوں کی، معذرت کے ساتھ میں اتنے کھلے الفاظ کے ساتھ سب کہہ رہا ہوں، یعنی زانی، زناکار، نعوذ باللہ، زناکاروں کی لائن لگی ہوگی کہ انہوں نے یہ عمل مرتکب ہوئے ہیں، یہ زانی ہیں، اور وہ خود انکار کریں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور واقعاً نہیں کیا ہوا انہوں نے، لیکن ان کا نام اس صف کے اندر ہوگا۔ جب وہ احتجاج کریں گے کہ اے پروردگار ہم نے تو یہ نہیں کیا، رب تعالیٰ عادل ہے، عادل پروردگار نے ان کا نام اس جرم میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، تو یہ احتجاج کریں گے کہ اے پروردگار ہم نے یہ نہیں کیا۔ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیا، وہ جو آپ کے مد نظر ہے وہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے نگاہوں کے ذریعے کیا ہے، آپ کی نگاہیں زانی ہیں۔ لسان، زبان، کان، حواس، جب حیا آنکھ میں نہ ہو، جب حیا زبان پہ نہ ہو، جب حیا کان میں نہ ہو، تو یہ انہی کے ساتھ ہی معشور ہو جاؤ گے۔ اس حد تک دین کی حساسیت ہے۔
اور ہم نے حیا کو کتنے خطرے میں ڈالا ہوا ہے. اگر آپ کی اولاد نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں، نہ پڑھنے سے عاقبت تباہ نہیں ہوتی. اگر نوکریاں نہیں ملی تو عاقبت تباہ نہیں ہوتی ان کی نوکری نہ ملنے سے. لیکن اگر ان کے حیا ختم ہو گیا، شرم ختم ہو گئی، اور یہ اس شہوت انگیزی میں اور شہوت رانی میں مبتلا ہو گئے، نعوذ باللہ گناہوں میں چلے گئے، ڈوب گئے، پھر عاقبت بھی تباہ ہے، زندگی بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہے. دین نے رائے حل بھی رکھا ہے. اگر حیا کی تاکید کی ہے تو حیا کی حفاظت، دین کی حفاظت، انسان کی حفاظت کی تدبیر بھی رکھی ہے، اور وہ ہے ازدواج. ازدواج نجات ہے انسان کی. یہ درخواست ہے مومنین سے، والدین سے، صاحبان اولاد سے کہ یہ سختی ختم کریں.